اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء اللہ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک سورت ہے سورہ کہف، جس کی بڑی فضیلت قرآن پاک میں آئی ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مکمل سورت نہ پڑھ سکے تو کم از کم شروعات کے 10 آیتیں اور آخر کے 10 آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ انہی سورت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے لیا ہے، جو اس وقت خطبہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب کسی کام کے کرنے کا تم ارادہ کرو تو یہ مت کہو کہ کل میں کر دوں گا، مگر ساتھ میں تم انشاءاللہ کا استعمال کر لینا کہ انشاءاللہ یہ کام میں کل کر دوں گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی قدرت شامل ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے نازل فرمایا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ جب نبی بن گئے، اللہ نے نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا اور قوم کے سامنے میں اعلان نبوت کیا، تو وہاں کے جو کافر و مشرکین لوگ تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوشیار دانشور عقل مند لوگ تھے، وہ لوگ جو ہے اپنے پادریوں کے پاس، یہودی کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مکہ کے رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آج نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے، سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ تو ان عالموں نے، پادریوں نے کہا کہ تم اس کو آزما لو، اس کا ایگزام لے لو، اگر وہ امتحان میں، ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے، اگر جو سوالات میں تم کو بتلانے جا رہا ہوں، 3 سوالات تم سے کرنا، یہ تینوں سوالوں کے جوابات اگر وہ ٹھیک صحیح طور پر دے دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور اگر تینوں سوالات کے جوابات دینے سے وہ عاجز آ گئے، نہیں دے سکے، تو سمجھ جانا کہ اس کی جو ہے دعوی نبوت کھوکھلا ہے، جھوٹی دعویٰ ہے، حقیقت میں یہ نبی نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سوال کیا تھا؟ پہلا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ بتلائیے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال روح کے بارے میں سوال کرنا کہ روح کیا چیز ہے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال روح کیا چیز ہے، اور تیسرا سوال محمد سے جا کر تم لوگ یہ کرنا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سے بادشاہ تھے اور ان کا کیا کارنامہ انجام تھا۔ یہ دونوں واقعات بہت پرانے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی ہے،
بہت زبردست بادشاہ گزرے، ان کے بارے میں سوالات کیا جا رہا ہے۔ اور اصحاب کہف یہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، جو بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ وہ 7 نوجوان جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں محض اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک پہاڑ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بادشاہ بہت خطرناک بادشاہ تھا، یہ بت پرست تھا، 1 نمبر کا بت کا پجاری تھا یہ، اور تمام لوگوں کو اس نے مجبور کر دیا تھا بت پرستی کرنے پر۔ اگر کوئی بت پرستی نہیں کرتا تو سیدھا اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور سال میں ایک میلہ لگتا جنگل کے اندر میں، بہت بڑا سا میلہ، تمام لوگوں کو، رعایا کو وہاں پر جمع کرتے اور خود بھی بت پرستی کا کام کرتا اور سارے لوگوں کو مجبور کرتا کہ وہ ان بتوں کے سامنے میں سجدہ ریز ہو اور ان سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے، اس کو خدا تصور کرے۔ ویسے موقع پر، ویسے حالات پر یہ 7 نوجوان تھے جسے اصحاب کہف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان والے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایمان کی حفاظت ہم کس طرح کریں۔ چاروں طرف جو ماحول وہ تو پراگندہ ہے، بادشاہ جو ہے وہ بھی خطرناک قسم کا ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے۔ جب ایک موقع پر یہ 7 نوجوان قوم کے ساتھ اس میلے میں شرکت کیا تو سارے لوگ بادشاہ سلامت کے ڈر سے جو ہے بت پرستی کرنا شروع کر دیا، مگر یہ 7 نوجوان جو ہے ایک اونچی جگہ پر الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پوجا چونکہ کرنا نہیں تھا، یہ ایمان والے تھے۔ جب اس کے قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم سارے لوگ جو ہے ان معبودوں کے سامنے میں سرنگوں ہیں، سجدہ ریز ہیں، اس کی پوجا اور پرستش ہم کر رہے ہیں، اور تم 7 آدمی نوجوان جو ہے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے، آخر تم کیوں نہیں پوجا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایک خدا کے آگے سر جھکانے والے مسلمان ہیں، ہم جو ہے ان باطل معبودوں کے سامنے سر جھکانے والے ہم نہیں ہیں۔ یہ باتیں جو ہے شدہ آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کی رعایا میں 7 نوجوان ایسے ہیں جو آپ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ان معبودان باطلہ کے خلاف جو ہے کام کر رہا ہے، اس کو پوجتا نہیں ہے، اس کی پرستش نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے۔ بادشاہ نے 7 نوجوان کو قید کر کے جیل خانے میں ڈال دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو دربار میں حاضر کرایا گیا اور پوچھا گیا کہ آخر بات کیا ہے، تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو، میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ سارے لوگ کیا بے وقوف ہیں جو ان معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور تم جو ہے ایک خدا کی جو ہے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم مجبور ہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ ہمارے لیے جو بھی سزا متعین کر دیں۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اس شرط پر کہ چند روز جو ہے، کچھ مہینے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تم ذرا غور فکر کر لو، ورنہ ہمیشہ کے لیے جیل میں جو ہے تمہیں مقید کر دیا جائے گا، سزائے عمر تمہیں جو ہے سنا دی جائے گی، زندگی بھر تمہیں جیل خانے میں رہنا ہوگا۔ تو ان 7 نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ جیل خانے میں اگر ہم رہ جاتے ہیں تو وہاں پر عبادت کرنا اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے جو قریب میں پہاڑ ہے وہاں جا کر کے ہم لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں، پہاڑ کے کھو میں اندر میں گھس کر کے
تو یہ نہ تلاش کر سکے گا نہ ہمیں پکڑ سکے گا، اور اللہ کی ہم عبادت آرام سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے، کھانے پینے کا انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ساتوں نوجوان وہاں چلے گئے، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چند روز کے بعد جب ان کے پاس جو موجودہ خوراک تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، جو کچھ ساتھ میں لے کر گیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جمع شدہ مال وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان اگر انکم کا راستہ نہیں کرتا ہے اور لاکھوں روپے اس کے جیب میں ہیں اور اسی کو بیٹھے بیٹھے اگر کھاتا رہے تو کبھی نہ کبھی وہ مال ختم ہو جائے گا۔ تو جو کچھ ذخیرہ تھا ساتھ میں وہ سب ختم ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساتوں حضرات کو جو ہے اس غار کے اندر میں نیند سے سلا دیا، اور کتنے سال سلایا؟ 309 برس۔ ایک انسان کی فطرت میں ہے زیادہ سے زیادہ 8-10 گھنٹہ سوتا ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ اور بہت زیادہ اگر سوئے تو 12 گھنٹہ، اور یہ منحوس کی علامت ہے جو 12 گھنٹہ سوتا ہے، ورنہ اطباء کہتے ہیں کہ کم از کم انسان کو 6 گھنٹے آرام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کا تو کوئی طور طریقہ ہے نہیں، سوئیں گے رات 1 بجے اٹھیں گے 10 بجے، جس کی وجہ سے بہت ساری امراض کے ہم شکار بھی ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 309 سال اس غار کے اندر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند مسلط کر دیا ہے۔ یہ جو سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی تفسیر کے اندر یہ سب بات لکھی ہوئی ہے۔ 309 سال انہیں سلا دیا۔ 309 سال کا زمانہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ لوگ غور کیجئے، کتنی حکومتیں اور بادشاہ چینج ہو جائے گا۔ تو 309 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے نیند کو ہٹا دیا، ان لوگ بیدار ہو گئے، جاگ گئے، اور ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس کتے کا نام ہے قطمیر۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وہ غار کے منہ پر جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے جو ہے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ تو 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ظاہر سی بات اتنے دن کے بعد اٹھ رہے ہیں تو بھوک تو لگے گی، انسان تھے۔ تو یہ لوگ آپس میں جو ہے مذاکرہ کرنے لگے کہ یار ہم کتنے سال سوئے، کتنے دن سوئے۔ کسی نے کہا کہ 3 دن، کسی نے کہا 4 دن، کسی نے کہا نہیں 10 دن ہو گیا۔ اختلاف کرنے لگے۔ ان میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ سب مسئلہ چھوڑو، 3 دن ہو چاہے 2 دن، اسے کہا مطلب ابھی پیٹ میں چوہا کود رہا ہے، کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ 1 درہم ہے میرے پاس، ہم میں سے کوئی ایک ساتھی جائے اور قریب میں جو شہر نظر آ رہا ہے وہاں جا کر دکان سے کچھ لے کر کے آؤ، اور ہماری جو ہے یہاں رہنے کی اطلاع کسی کو نہ ہو، اور جس سے بھی تم بات کرو نرمی سے بات کرنا، اور حلال روزی تلاش کر کے لانا۔ آج ہمارے نوجوان جو ڈیوٹی اور کام کرتے ہیں، یہ سننے میں آیا ہے کہ ہوٹلوں میں جو کھاتے ہیں تمیز نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہندو کا ہوٹل ہے یا مسلم کا ہے، بس کھانے سے اور پیٹ بھرنے سے مطلب ہے۔ ان ایمان والوں نے کیا کہا کہ تم جو ہے دکان کو پہلے دیکھ لینا کون سی دکان ہے، اور حلال روزی پاک روزی لے کر کے اس پیسے سے خرید کر کے لے کر کے آنا۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ سکہ لے کے جا رہے ہیں، کون سا سکہ؟ 309 سال پہلے کا سکہ۔ کتنی حکومتیں اور بادشاہ آئے اور چلے گئے، قوانین بھی چینج ہو گیا، پیسہ بھی چینج ہو گیا، لوگوں کا رہن سہن بھی چینج ہو گیا، شہر اور دیہات کا ماحول بھی بدل گیا، مکانات بھی چینج ہو گئے۔ ظاہر سی بات 300 سال پہلے کا زمانہ کیسا رہا ہوگا اور اب کیسا ہے، انسان دن کے دن ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سکہ جو لے کر کے گیا، تو جیسے ہی دکاندار کے پاس گیا وہاں کی حکومت بدل گئی تھی، مسلمان کی حکومت آ چکی تھی، مگر ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم 300 سال کے بعد یہاں آ رہے ہیں یا ہم جاگ رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے 2-4 روز تو ہم سوئے ہی ہیں،
وہی بادشاہ ہوگا، وہی دکان ہوگا، وہی لوگ ہوں گے۔ تو یہ چپکے چپکے جو ہے دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ اس پیسے کا کچھ ہمیں کھانے پینے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے جیسے ہی سکہ دیکھا تو کہا کہ یہ پیسہ تم کہاں سے لایا؟ یہ تو 309 سال پہلے فلاں دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی، اس کا مہر لگا ہوا ہے، یہ اس کے زمانے کا پیسہ ہے۔ پتہ چلا کہ تم کو کہیں خزانہ ملا ہے، لگتا ہے پرانا خزانہ۔ یہ بات دکاندار نے، جو موجودہ بادشاہ تھا وہ مسلمان بادشاہ تھا، ان تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا کہ بتاؤ کہاں پرانا خزانہ تم کو ملا ہے؟ جب ایک سکہ تم 300 سال پہلے کا لے کے آ رہے ہو، اس کے معنی بہت بڑی رقم تمہارے پاس ہے، تو چلو دکھاؤ ہمیں، تمہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بھی مسلمان ہیں تمہارے طرح، کوئی ڈرنے کی اور چمکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سارا اپنا واقعہ بتایا کہ بات اصل بادشاہ سلامت اس طرح ہے، پورا اپنا واقعہ بتایا۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھی کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جب یہ بادشاہ کے لوگوں کے ساتھ اس غار پر، پہاڑ پر گئے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر کھڑا رہیے، ہم اندر سے ساتھی کو بلا کر لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ آپ کی نبوت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے نبی، اگر آپ سچے میں جو ہے نبی ہیں جیسے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اصحاب کہف کا واقعہ بتائیے۔ اب ظاہر سی بات، اصحاب کہف سے امت کو کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی احکامی چیز ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ نازل کر دیں گے۔ وہ بھی نبوت، ابھی نبی بنے ہیں، قرآن کا نزول بھی شروع نہیں ہوا، پہلی آیت اتری ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ابھی پورے قرآن باقی ہے، تو اصحاب کہف کہاں سے آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں بتا دیتے، مگر قبل از وقت انہوں نے جو ہے سوال کر دیا یہ واقعہ کے بارے میں۔ تو ان تینوں سوال جو تھے یہ حضور کے ذہن میں نہیں تھا، ظاہر سی بات اللہ نے بتلایا نہیں تھا، یہ واقعہ کا وجود ہی نہیں آیا تھا دنیا میں۔ دقیانوس بادشاہ کون ہے، کیا ہے، حضور کو کیا پتہ ان کے بارے میں؟ تو یہ غیر ضروری سوالات انہوں نے کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل آنا، میں کل تم کو اس کا جواب دے دوں گا۔ انی فاعل ذالک غدا، کل تم لوگ آنا، میں ان کا جو ہے جواب دے دوں گا۔ اور انشاءاللہ کہنے کے لیے بھول گئے۔ ظاہر سی بات، اتنا خطرناک سوال ہی کیا کہ آدمی کا دماغ چکرا گیا ہے۔ اب ہم جیسے مولوی سے اگر کوئی جو ہے تاریخی بات پوچھ لے، بتاؤ نرسا کہ یہ روڈ کس نے بنایا، ہم لوگ کیسے بول سکیں گے بھائی کس نے بنایا؟ لیکن جو تاریخ سے واسطہ رکھتے ہیں، اسکول وغیرہ کالج میں دنیاوی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کا تو وہی تعلیمیں ہیں، روڈ کس نے بنایا، درخت کس نے کاٹا، بندر کس نے بنایا۔ ہم لوگ کی تعلیمات میں یہ سب چیز تو ہے نہیں، مذہبی چیز ہے، آخرت کے بارے میں مسئلہ مسائل، قرآن حدیث کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دے گا انشاءاللہ، اور نہیں ہو سکے تو دیکھ کے بتا دے گا، لیکن دنیاوی معاملے میں کیسے بتا دے گا؟ تو آپ کا دماغ جو ہے چکرا گیا کہ عجیب عجیب سوالات ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، کل آنا، کل میں اس کا جواب دے دوں گا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں اللہ سے جو ہے دعا کروں گا، اللہ سے میں فریاد کروں گا، جبرائیل امین کے ذریعے بھیجیں گے یہ تینوں سوالات کے جوابات، میں سنوں گا اور ان کو بتا دوں گا، اور یہاں پر مسٹیک ہو گیا انشاءاللہ وہ انہیں بھول گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو بندہ جتنا اللہ کے قریب، یہ پکڑ ہمارے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ہم لوگ گنہگار بندے ہیں، لیکن جو بندہ جتنا بھی اللہ کا مقرب ہوگا ان کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے دلارے محبوب ہے، پکڑ ہو گئی، تنبیہ ہو گئی، یہ آیت نازل فرما دیے، اور 15 روز تک وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اب ایک تو وہ دشمن تھا ہی، نبوت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، روزانہ آتا ہے، محمد بتلائیے، جواب دیجئے سوالات جو میں نے کیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ کل آنا۔ کل کرتے کرتے 15 روز گزر گیا۔ 15 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہو گئے، کبھی پہاڑ پر جا رہے ہیں، کبھی غار حرا میں جا رہے ہیں، شاید وہاں پر وہی آ جائے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر، پریشان حال ہے، غیر جو ہے سوالات کر لیا، نبوت کا مسئلہ ہے، جواب نہیں دیں گے تو یہ بدظن ہو جائیں گے کہ یہ جھوٹی دعویٰ کر رہا ہے۔ آخر کار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ
میرا محبوب پریشان حال ہے۔ تب یہ آیت سب سے پہلے دے کر بھیجا کہ جب بھی آپ کوئی کام کے بارے میں وعدہ کیا کریں تو انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے آپ کو، انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ آپ نے اپنی ذات پر بھروسہ کر لیا ہے، حالانکہ میری قدرت اور میرے اختیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے اور جنت کے خزانوں میں سے اتنی قیمتی خزانہ ہے جو یہ آج نئی بات نہیں ہے۔ جو غیر ایمان والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے ہی جو ہے یہ ڈاکہ زنی کرنا شروع کر دیا۔ ہر دور میں جو ہے ایمان والوں کو پریشان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قیمتی اور انمول تحفہ ایمان والوں کے پاس ہے اور بے ایمان ان چیزوں کو جو ہے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم جو ہے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو پہلا سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو یہ اللہ نے بتا دیا واقعہ کہ اصحاب کہف یہ 7 نوجوان تھے، ایسا ہوا تو ویسا ہوا تھا۔ اور دوسرا سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ روح کے چکر میں مت پڑو۔ اس کو کہہ دینا، جواب دے دینا کہ روح جو ہے ایک اللہ کا حکم ہے، روح دیکھی جانے والی چیز نہیں، جیسے ہوا ہے۔ یہ ہوا ہمیں دے رہی، پنکھا چل رہا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے ہوا کو؟ نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہوا چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ تو روح جو ایک اللہ کا حکم ہے، جب وہ جسم کے اندر رہتی ہے تو وہ مخلوق زندہ رہتا ہے، اور جب وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے تو اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ روح ایک اللہ کا حکم ہے۔ اور تیسرا سوال جو کیا تھا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، یہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی ہے۔ وہ دیوار کیوں بنائی؟ انہوں نے سونے چاندی اور رانگا سے پگھلا کر اس دیوار کو، بہت لمبی چوڑی ایک دیوار انہوں نے بنایا۔ اس دیوار کے پیچھے میں یاجوج ماجوج جو ہے چھپا ہوا ہے، جو بہت بڑے فتنہ اور فساد کیا کرتا تھا، لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے ایک لمبا چوڑا جو ہے دیوار بنا کر اس کو اس کے پیچھے میں رکھ دیا ہے، اور یہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر وہ دیوار توڑ کر نکل جائیں گے اور زمین پر فساد مچائیں گے۔ تو یہ تینوں سوالات کے جواب تھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ان کافروں کو، یہودیوں کو بتلا دیا۔ پھر انہیں تسلی ہوئی، تشفی ہوئی، مگر بزرگ اور دوستو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو ضد پر آ جائے، ہزاروں دلیل آپ دے دیجئے لیکن وہ ماننے کو نہیں، پھر بھی نہیں مانا وہ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایمان بڑی قیمتی چیز، ہم ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابقت میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک ضروری اعلان کہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کمیٹی کے جتنے ممبران حضرات ہیں تشریف